السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، رواہ مسلم۔ محترم حاضرین، ہمارے معاشرے میں کچھ ایسے نیک لوگ رہتے ہیں، کچھ ایسے صالح متقی پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ رہتے ہیں جن کی قسم کی اللہ تعالی لاج رکھ لیتا ہے۔ اگر وہ نیک آدمی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ ابھی جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ رب عصعص مدفوع بالابواب، کہ ہمارے معاشرے میں کچھ پراگندہ قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کے بال بکھرے ہوئے رہتے ہیں، جن کے بال الجھے ہوئے رہتے ہیں اور جنہیں دروازوں سے دھتکار دیا جاتا ہے، یعنی ان کی کوئی حیثیت نہیں رہتی ہے، کوئی انہیں عزت کی نظر سے نہیں دیکھتا ہے، اسے معمولی انسان سمجھتا ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت لوگوں کے نزدیک نہیں رہتی ہے، لیکن اللہ کے نزدیک اس انسان کی بڑی عزت رہتی ہے۔ اللہ کے نزدیک اس انسان کا بڑا مقام رہتا ہے، چونکہ وہ نیک ہوتا ہے، متقی اور پرہیزگار انسان ہوتا ہے۔ اور اگر یہ انسان اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں، بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا اخبرکم باہل الجنہ، اے لوگو کیا میں تمہیں جنتیوں کی حالت نہ بیان کروں، اہل جنت کے بارے میں نہ بتلاؤں کہ جنت میں کون لوگ جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کہا کل ضعیف متضاعف، کہ جو انسان بظاہر کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں، یہ اہل جنت میں سے ہے، یہ جنتی انسان ہے۔ شرط ہے کہ وہ کمزور انسان اور جسے لوگ کمزور سمجھتے ہیں وہ موحد ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، ایمان والا ہو، تو ایسا کمزور انسان جنتی انسان ہے۔ اور اگر یہ انسان اللہ کی قسم کھا لے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے، اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے۔ اس تعلق سے صحیح بخاری اور مسلم میں ایک واقعہ مذکور ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی پھوپھی، ایک مرتبہ ان کی پھوپھی نے انصاری عورت کا دانت توڑ دیا۔ دانت جب توڑ دیا تو لڑکی والے آئے اور کہنے لگے کہ ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے، یعنی چونکہ انس بن مالک کی پھوپھی نے ہماری لڑکی کے دانت توڑے ہیں، ہم بھی بدلے میں اس کی پھوپھی کے دانت توڑ دیں گے۔ تو انس کے گھر والے معافی کا مطالبہ کرنے لگے کہ دیکھو معاف کر دو، دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، بدلہ نہ لو، قصاص نہ لو۔ تو جو لڑکی والے تھے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آئے اور انہوں نے قصاص کا مطالبہ کرنے لگے کہ اللہ کے نبی، انس بن مالک کی پھوپھی نے ہماری لڑکی کا دانت توڑ دیا ہے، ہمیں قصاص چاہیے، ہمیں بدلہ چاہیے۔ اور قرآن اور حدیث میں بھی بدلے کی بات ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بدلہ لینے کا حکم دے دیا، قصاص لینے کا حکم دے دیا۔ لیکن انس بن نضر
یہ ایک صحابی ہیں، تو انہوں نے قسم کھائی اور کہنے لگے کہ لا واللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کتاب اللہ القصاص، اللہ کی کتاب میں تو قصاص ہے، السن بالسن، کہ جو جس کا دانت توڑے گا اس کے بدلے میں اس کے بھی دانت توڑے جائیں گے، کتاب اللہ میں یہ موجود ہے۔ لیکن تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی قسم کھا کر کے کہتے ہو کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے۔ یہ بحث چل رہی تھی، اتنے میں جو لڑکی کے گھر والے تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے معاف کر دیا، ہم قصاص نہیں لیں گے، ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم بدلے میں اس کے دانت کو نہیں توڑیں گے، ہم نے انہیں معاف کر دیا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان من عباد اللہ من لو اقسم علی اللہ لابر، کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم کو پورا کرتا ہے۔ جیسے انس بن نضر نے قسم کھا کر کے کہا کہ اس کے دانت نہیں توڑے جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قسم کی لاج رکھتے ہوئے، اس کے قسم کو پورا کرتے ہوئے لڑکی کے گھر والوں کے دلوں میں معافی کا جذبہ ڈال دیا، اور وہ سامنے آ کر کے خود کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہم نے معاف کر دیا، ہم بدلہ نہیں لیں گے، ہم دانت نہیں توڑیں گے۔ تو جو انسان کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بظاہر دیکھنے میں معمولی نظر آتے ہیں، لیکن اگر وہ اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کوئی بات کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی بات کو پورا کر دیتا ہے، ان کی قسم کا لاج رکھ لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی انسان ایک دم تکبر میں آ کر کے، غصے میں آ کر کے سامنے والے کو نقصان پہنچانے کے ارادے سے اللہ کی قسم کھا کر کے اس کے بارے میں کوئی بد دعا دے، تو ایسے آدمی کی قسم کی اللہ تعالیٰ لاج نہیں رکھتا ہے۔ صحیح بخاری کے اندر ہے کہ ایک آدمی نے ایک مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر کے کہا کہ اللہ کی قسم فلاں بندے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہا من ذا الذی یتعلی علی اللہ اقسم لفلان اللہ اغفر لفلان، کہ تو کون ہوتا ہے میرا قسم کھا کر کے اس کے بارے میں کہنے والا کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ انی قد غفرت لفلان، سن لے کہ جس کے بارے میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کی قسم اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، قد غفرت لفلان، میں نے اس آدمی کو معاف کر دیا۔ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ، اور میں نے تیرے عمل کو ضائع کر دیا، تیرے عمل کو برباد کر دیا، تیرے عمل کو میں نے غارت کر دیا۔ تو دیکھیے یہاں پر ایک آدمی دشمنی کے لیے اس سے بدلہ لینے کے لیے بددعا دے رہا تھا کہ اللہ کی قسم تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اس قسم کی لاج نہیں رکھا، اس کے اس قسم کو پورا نہیں کیا اور اس کی اس دعا کو قبول نہیں کیا۔ امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر نیک اور صالح آدمی کی قسم کو اللہ تعالیٰ پورا کرتا ہے، وہیں پر ایسے آدمی کی ہر دعا کو بھی اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ نیک آدمی، موحد اور متقی آدمی گرچہ کہ دیکھنے کے اعتبار سے وہ معمولی ہو، اس کی ہر دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اگر وہ اللہ پر یقین کرتے ہوئے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دعا کرے۔ اچھا، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ کی قسم اگر کوئی کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم کو پورا کرتا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ یہ دعا کی ایک شکل ہے کہ ہم اللہ کی قسم کھا کر کے دعا کریں۔ کیسے؟ مثال کے طور پر اللہ کی قسم اللہ ہرگز ایسا نہیں کرے گا، اللہ کی قسم اللہ ضرور ایسا کرے گا۔ جب حالات بگڑ جاتے ہیں، جب انسان کے اوپر مصیبت آ جاتی ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے،
تو بسا اوقات اسے اس انداز میں بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز مجھے یہ نقصان نہیں پہنچائے گا، اللہ کی قسم ضرور اللہ میری مدد کرے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دے گا۔ اگر مسلمانوں کے خلاف کوئی قانون نافذ ہوتا ہے، کوئی قانون بنتا ہے، تو اس موقع پر یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز اس قانون کو نافذ نہیں ہونے دے گا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ہرگز اس قانون پر عمل نہیں کرنے دے گا، اللہ کی قسم اللہ ضرور مسلمانوں کی مدد کرے گا، اللہ کی قسم اللہ ہرگز مسلمانوں پر ظلم نہیں ہونے دے گا۔ تو اس انداز سے اگر اللہ کی قسم کھا کر کے کوئی دعا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی قسم کی لاج رکھ لیتا ہے، اس کی قسم کو ضرور پورا کرتا ہے۔ دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کہیں سنی بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔